مظلومیت کی انتہا ہے حسین اور ظلم کی انتہا ہے ابن زیاد اور شمر اور یزید۔ ہم روتے حسین کو ہیں اور کام کرتے ہیں یزید والے، روتے اہل بیت کو ہیں اور کام کرتے ہیں جانوروں والے۔ یہ کون سی محبت؟ کیوں نماز نہیں چھوڑی کہ تلمبے والوں کو بتانا تھا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ زمین کانپ اٹھی ہوگی جب انہوں نے زمین پہ سر رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، یا اللہ ہمیں معاف کر۔ وہ 72 سر جو نیزوں پہ چڑھ گئے، وہ پاکیزہ اہل بیت جو گھوڑوں کے سروں تلے رون دیے گئے تھے، ان کی بکھری بوٹیوں کے تحفے، ان کے کٹے ہوئے سروں کے تحفے میرے ملک پہ رہے۔ میرا ملک اجڑ گیا ہے، میرا ملک برباد ہو گیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو اس ہستی نے 72 اپنے جانثار کٹوائے اور 16 اپنے خاندان کے، محمد، عبداللہ، جعفر، ابو بکر، عثمان، عباس، 6 بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے، حضرت فاطمہ کے علاوہ علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، 6 بیٹے، حسین سمیت 6 بیٹے شہید، 6 بھائی شہید ہوئے، 6 بھائی۔ اور پھر جب سارے جان نثار شہید ہو گئے اور پیچھے صرف اہل بیت رہ گئے، تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، تسی میں نے اجازت دیو میں پہلے سر دے دوں۔ آپ نے کہا اجازت، اور میرے پتر دی باں بھجی، اس حال حال پائی میں باہر بھج گیا، میرے کو سنی نہیں گئی وہ حال حال، اللہ دی قسم ہے میں نہیں سن سکیا، حالانکہ ذرا باں بھجی آئی، جڑ گئی۔ یہاں حسین دیکھ رہا ہے کہ علی اکبر کا سر کٹ رہا ہے، تو علی اکبر پہلے شہید ہیں اہل بیت سے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا سر پیش کر دیا۔ پھر ان اہل بیت میں امام حسن کے بیٹے عبداللہ سب سے خوبصورت، سب سے خوبصورت۔ پھر انہوں نے کہا چاچا مینوں بھی مرن دے اپنے کو پہلے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اجازت ہے۔ وہ آگے بڑھے تو ان کے تلوار پڑی کندھے پر، تو ہاتھ کٹ کے گر گیا، ہاتھ کٹ کے گرا تو انہوں نے کہا ہائے چاچا، ہائے چاچا، کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر۔ وہ خود بہت زخمی تھے، تو شیر کی طرح جھپٹے اور کوفیوں کے جم گھٹے کو توڑا اپنی تلوار سے، اور جب تک عبداللہ تک پہنچے وہ ختم ہو چکے تھے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے میرے بھتیجے آج تیرا چاچا بڑا بے بس، آج تیرا چاچا بڑا بے بس۔ پر یہ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اپنے نبی کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے یہ کتے جو اہل بیت کا خون پی رہے ہیں؟ پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا اور پیچھے اہل بیت کے شہداء کے ساتھ، کیونکہ عباس بھی شہید ہو گئے تھے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے تھے، عبداللہ بھی شہید ہو گئے تھے، محمد بھی شہید ہو گئے تھے، اور پھر چھٹے آپ تھے، آپ کی باری تھی۔
نماز کا وقت آ گیا، بیچ میں بات رہ گئی۔ جمعے کا دن تھا، آج کا دن تھا جمعے کا دن، تاریخ 10، نماز کا وقت آیا۔ آپ نے سورج دیکھا، سورج عین ہویا، آپ نے زہیر کو بلایا۔ سجے پاسے زہیر آئی سردار، کھبے پاسے حبیب آئی، درمیان چ عباس جنوں سی علمدار نے وہ ہیں۔ اب ہمیں شمر نو آکھ مینوں نماز پڑھن دے۔ کی کر رہے ہو تسی؟ کی کر رہے ہو؟ ہن بھی کوئی ویلا ہے نماز پڑھن دا؟ جد کہ جنگ تو پہلے اکھ لگ گئی تے اللہ دے نبی دی زیارت ہوئی، پتر میں آ گیا لبن واسطے، کیوں نماز نہیں چھوڑی؟ کہ تلمبے والوں کو بتانا تھا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تلواروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں، تیروں کی سنسناہٹ میں، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں ہم نے کہا اللہ اکبر۔ زمین کانپ اٹھی ہوگی جب انہوں نے زمین پہ سر رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی۔ کتنے فرشتے روئے ہوں گے، کتنی کربلا کی زمین روئی ہوگی، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوئی ہوگی۔ 1444 سال میں نہ ایسی نماز پڑھی گئی، نہ ایسے نمازی آئے کہ تلوار کی جھنکار ہے، تیروں کی سنسناہٹ ہے، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور حسین سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ سجدہ کر کے پوری امت، لمبے بیان ہوں پہ تام ہے کہ تو لمبا، پوری امت شہ بر اعظم کو پیغام دیا نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں۔ سجدہ دینا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا۔ وہ سر، وہ ماتھا بڑا ہی بدبخت ہے جو سجدوں میں جا کے سبحان ربی الاعلی کا نغمہ نہیں اللہ کو سناتا۔ نماز پڑھی بہتے زخموں کو، بہتے لہو کے ساتھ، کٹے ہوئے بدن کے ساتھ، نماز نہیں چھوڑی۔ اور عصر کی نماز سے پہلے ساری کہانی ختم ہو گئی، ایک ایک کر کے سارے کٹتے گئے۔ جب آخر میں آپ اکیلے رہ گئے تو آپ کے ایک بچے تھے عبداللہ، 2 سال کے تھے، تو آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا تو۔ باپ ہے نا، اولاد دی محبت جڑی ہے چھک دی ہے نا، ان کو خیال تھا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا۔ امر کا مینو عبداللہ ملا دے، وہ خیمے میں تھے، اور آپ ایسے نڈھال گنجائش ہے، نافرمانی تھی۔ تو ایک خاتون اہل بیت کی وہ عبداللہ کو لے کر آئیں، تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، ان کو یہاں پہ ایتھے بہا لیا، ایتھے جھولی جھولی دونوں انج ویکھ رہے ہیں آخری نظرہ نال کہ ہن تک جدائی ہے، تے اللہ اس بچے دی زندگی کرے سلامت رکھے۔ تے کوفے دے لشکر ایک بندہ ہے حرملہ بن الموقد النار، اس خبیث نے جو نشانہ مار کے تیر چھڑیا ہے، تے تیر اتنا بھی جا سکتا ہے کھبے سجے بھی، پر حسین دا حالی کچھ درجہ ہور اتنا کرنا ہے، تے حالی ہور صبر دا امتحان لینا ہے۔ وہ تیر سدھا ایتھے آ کے لگا ہے،
بچہ ایسے ہو گیا وہی ہائے بھی نہیں نکلی 2 سال کے بچے نو تیر لگی وہی ہائے نہیں ہوئی اہل بیت نالے ہو رہا ہے تسی 10 روپے دے مگر جھوٹیاں قسماں چاہ جاندے ہو یہاں آ کے امام حسین کا صبر کا پیمانہ چھلکا تو اپنے بیٹے کے خون کو این لپ پر لئی گردن سے خون نکل رہا تھا نا شارہ گوندی ہے نا خون ابل رہا ہے این کر کے لپ پر لئی اور اس کے بعد انہوں این چاہ کے آسمان ال کی این یا اللہ تو راضی ہے نا تو یہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں پر انہوں نے کلو بدلہ لویں انہوں نے کلو بدلہ لویں کوئی بندہ کوفی لشکر دا اپنی موت نہیں مریا سارے اللہ قتل کروائے ایک بھی اپنی موت نہیں مریا سارے قتل کروائے اور امام حسین دا سر ابن زیاد دے سامنے رکھیا گیا وہ آکھن لگا میں کسے مرے ہوئے دا منہ ایڈا سونا نہیں ویکھیا جیڑا حسین دا ویکھیا ہے اینج نورانی تے اینج ہوٹھاں تے ہاسا تو اس خبیث کتے نے وہ دے ہاتھے سوٹی آئی تو اس اینج کر کے منہ تے ماری اینج 2-3 باری ایتھے ماری تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے تو روان لگ گئے یا انس بن مالک دا بھی ہمدہ انس بن مالک اتھائیں کوفر آندیاں اور روان لگ گئے وکھن لگے ابن زیاد ایتھے سوٹی نہ مار انہاں ہوٹھاں تے میں نبی دے ہوٹھاں نو لگ دیں دیکھے انہاں ہوٹھاں نبی چومے ہوئے نہ کر وکھن لگا تو بڑھا ہو گیا نہیں تو میں تیرا سر بھی لا دے وہاں نبی کی بیٹیاں گھسیٹی جا رہی ہیں جب ان کو لے کے نکلے خیموں سے نکال کے تو حسین کی بہن زینب علیہ السلام بڑی عظیم خاتون انہوں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 72 سر نیزوں پہ اور جسم ٹکڑے ٹکڑے حسین کے جسم پہ 10 گھوڑے دوڑائے کہ جسم بوٹی بوٹی ہو جائے تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الآلاء ومحمدا بناتك الصبايا وذريتك مقط تصفي عليها الرياح یا رسول اللہ تاڑو تے اللہ دا سلام ہوئے فرشتیاں دا سلام ہوئے آج تیرے حسین دی برات ہے آج اس اپنے لو دیاں تاراں دا جوڑا پایا ہے اپنی بوٹیاں دا سرہ سجایا ہے اپنی سواری نیزہ بڑھایا ہے اج دے نال 72 براتی ہیں جڑے گھوڑیاں تے نہیں سوار نیزیاں تے سوار ہیں اج توڑی اولاد قتل ہو گئی تو توڑی بیٹیاں قید ساڑی زمینہ دے انتقال ہوندے جس لئے تے اسی تحصیلدار نو گھر بلائنے ہیں کہ اسے اپنی عورتوں نو کچہری نہیں کر اسے اپنی عورتوں نو کچہری نہیں کر ایتھے آ کے انگوٹھے لوا میرے نبی دیاں بیٹی قیدی بن کے جا رہی ہیں یا رسول اللہ توڑی اولاد ذبح ہو گئی توڑی بیٹیاں قید ہو گئی انہوں نے کوفیاں کفن نہیں پوایا
ہوا وغیرہ تھا اس مٹی اڑائی تے سارے جسم مٹی نال ڈھک کے کفن پوا دیتے. یہ واقعہ رونے اور رلا دینے والا، لیکن اس سے بڑی رونے والی بات ہے کہ ہم نے سبق نہیں لیا. جھوٹے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، زانی نے زنا نہیں چھوڑا، شرابی نے شراب نہیں چھوڑی، سود خور سود نہیں چھوڑتا، رشوت خور رشوت نہیں چھوڑتا، ماں بہن کی گالی نکالنے والا گالی نہیں چھوڑتا. حسین صرف اس واسطے کہ دادیں مرثیے پڑھ کے تے بس چھٹی، یا میرا نبی صرف اس واسطے کہ 12 دن ربیع الاول دے جلسے جلوس کٹ کے تے چھٹی. بھائیو نیا سال ہے، آج حسین کی قربانی کی توفیل آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج سارے توبہ کرو. میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو کہ یا اللہ آج تک جو کچھ کیا معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں. نیت کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. دعا ہاتھ شاہ. یا اللہ اے حسین کے رب، اے حسن کے رب، اے زینب کے رب، اے محمد کے رب، ہم نے تیرے نبی کی پاکیزہ اولاد کے آنسوؤں اور خون کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگی ہے. ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے یا اللہ، تیری بڑی مہربانی، ہمیں معاف کر دے یا اللہ. ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر. وہ 72 سب جو نیزوں پہ چڑھ گئے، وہ پاکیزہ اہل بیت جو گھوڑوں کے سموں تلے رون دیے گئے تھے، ان کی بکھری بوٹیوں کے تحفے، ان کے کٹے ہوئے سروں کے تحفے میرے ملک پہ رہے. میرا ملک اجڑ گیا ہے، میرا ملک برباد ہو گیا. مریضوں کو علاج سے محروم، مہنگائی کو آسمان پہ پہنچا دیا. آج غریب بھوکا ہے، آج متوسط طبقے والے بھوکے، آج مالدار پریشان. کیا تو ناراض ہو گیا ہے؟ ہم تجھ سے معافی مانگتے. جب تو ناراض ہوتا ہے تو نااہلوں کو، ظالموں کو حکومت دیتا ہے. یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دو، ہمیں نیک دل لوگ نصیب فرما. یا اللہ میں ظالموں سے نجات نصیب فرما. یا اللہ ہم سب سے، یا اللہ میں صرف اپنے شہر، اپنے گاؤں کے لیے نہیں، 22 کروڑ عوام کے لیے مانگ رہا ہوں جو سرما بن گئے ہیں. کب آئے گا تو یا اللہ؟ آ جا، تو آ جا. ان بوڑھی ماؤں کے آنسوؤں کا تحفہ جن کے پاس ہے، جو روتے ہیں اور ان کی کوئی سنتا نہیں. ان معصوم بچوں کے تحفے جو صبح ماں سے ناشتہ مانگتے ہیں اور ماں کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. جو دوپہر کو روٹی مانگتے ہیں اور ماں کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. آج غریب لوگوں کی بیٹیاں کی عزتیں نیلام ہو گئی. مولا ہم بڑے دکھی ہے، یہ دکھ والا مہینہ ہم تجھے کربلا کے شہداء کا واسطہ دیتے جو امت کے بہترین شہید ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کرتے. یا اللہ تو آ جا، یا اللہ تو آ جا. یا اللہ میرے چاروں صوبے برباد ہو گئے، چند لوگوں نے ملک لوٹ لیا، تباہ و برباد کر دیا. میری عدالتیں ظالم ہیں، میرے تھانے ظالم ہیں، میرے محکمے ظالم ہیں.
میں صاحب اقتدار ظالم ہیں، طاقتور ظالم ہیں، یا اللہ تو ظالم کو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے۔ تیرے نبی کا ہم نے فرمان سنا ہے کہ دو گناہوں کی سزا تو دنیا سے شروع کر دیتا ہے، ایک ماں باپ کو دکھ دینے والا اور ایک ظالم، ان دونوں کو تو دنیا میں پکڑ لیتا ہے۔ یا اللہ آ جانا، یا اللہ سے تھک پیا، جیسے بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ماں ہوں تو میں روندا روندا بھی تھک پیا، کوئی گرا روٹی نہ دے۔ اپنی روتے روتے تھک گئی، تجھے پکارتے پکارتے عمر بیت گئی۔ ہمارے پاس پورے ملک میں ایک آدمی ایسا نہیں جس کو تیرے سامنے پیش کر کے کہیں اس نیک بندے کی تو فعل ملک میں رحم فرما۔ ہم 1400 سال پیچھے جاتے ہیں، ہم تجھے کربلا کے شہداء کا واسطہ دیتے، ان کے گھوڑوں کے سموں تلے روندی ہوئی بوٹیوں کا واسطہ دیتے، ان کے بے گوروں کا جسموں کا واسطہ، ان کے کٹے حصے تیری نبی کی بیٹیوں کا واسطہ، انہیں گھسیٹا گیا، انہیں اپنے ذات کے دربار میں، جنہیں یزید لعین کے دربار میں، اے اللہ مہربانی کر دے، میرے دیس پہ کرم کر دے، یہ نیا سال پاکستان کی عزت بلندی کا سال بنا دے، تو ظالموں کی اخیر کر دے، اب ان کو پکڑ لے، ان کو مولت ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جو بھی ظالم ہے اس کو اب تو مہلت نہ دے، اب تو اسے پکڑ لے یا اللہ۔ 22 کروڑ کے ملک کو بھوکا کرنے والوں کو پکڑ لے یا اللہ، نہیں چھوڑنا تو نے ان کو یا اللہ، نہیں چھوڑنا یا اللہ۔ 22 کروڑ اور خزانوں سے بھرا ہوا ملک اور بھوک اور ننگ مہنگائی، یا اللہ آجا آجا میرے رب، آجا آجا میرے رب، تو آجا، تیرے آنے سے کام بنے، میرے شہر کو بھی آباد فرما، ہمارے گاؤں آباد فرما، یہ سارے آنے والے نماز میں ان کو، ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو دنیا اور آخرت کا ہر سکھ دے۔ ہمارے پیارے دوست سے عمر حسن پار، ان کی بخشش فرما، اس کے بیٹے کی حفاظت فرما، جتنے ہم میں فوت ہو گئے ان کے درجے بلند فرما۔ ابھی ہمارے بھائی اقبال کا ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، ان کی بخشش فرما، ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ دے یا اللہ، مہنگائی کو دور کر دے یا اللہ، مہنگائی کو دور کر، جو لوگ اس کا سبب بنے ہیں ان کے چولہے بھی ٹھنڈے کر دے، ان کے چولہے بھی ٹھنڈے کر دے، ان کو پکڑنے سے پکڑنے کا حق ہوتا ہے۔ ہماری حالت چھوٹے سے بچے کی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ ہم تیرے آگے فریاد کرتے، فریاد دعائی ہے یا رب، دعائی سب سے راضی ہو جائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔